اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دہم بیٹے، آج ہم آپ کا جو موضوعاتی مطالعہ پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے طہارت و جسمانی صفائی۔ بیٹے جب آپ کی PTP 1 کی بک پر جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ سبق مل جائے گا، طہارت اور جسمانی صفائی۔ بیٹے جو لفظ طہارت ہے وہ عربی زبان کے لفظ طہرہ سے نکلا ہے، جس کے معنی پاکی کے ہیں۔ لفظ طہارت کے لغوی معنی پاکی حاصل کرنا، اور اگر اصطلاح میں اس لفظ کو دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے غسل واجب ہو جانے کے بعد شرعی اصولوں کے مطابق نہانا، یعنی نجاست اور گندگی کو دور کر کے پاکی حاصل کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں طہارت کی آپ دو اقسام بھی پڑھیں گے کہ طہارت کی دو اقسام ہیں، ایک جسمانی طہارت اور دوسری روحانی طہارت۔ بیٹے دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے تمام بندوں کے سامنے اس دین کو عملی طور پر پیش کر دیا۔ طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مدثر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہ۔ ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں بڑے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَہِّرِينَ، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو نہا کر خوب پاکی حاصل کر لیا کرو۔ بیٹے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اس کو طہارت کو ثابت کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ النظافۃ من الایمان، کہ نظافت اور پاکیزگی یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر کچھ احادیث کے تراجم میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو لگانا اور مسواک کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر دیکھیں اسلام اتنا وسیع مذہب ہے، اتنا کامل مذہب ہے کہ اس نے ہماری صفائی کو بھی عبادت قرار دے دیا، اس نے ہمارے صاف رہنے کو بھی، اس نے ہماری پاکی کو بھی، عبادات کو بھی عبادات کا حصہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو دیکھیں پھر ہم آگے جو ہے وہ شرعی لحاظ سے اس کو پڑھتے جائیں گے، اور وہ آگے بتاتے ہیں آپ کو کہ طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 وضو کرنا، نمبر 2 غسل کرنا۔ یعنی کہتے ہیں نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جسم اور لباس جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ پھر یہاں وضو کے فرائض بتا رہے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 جو ہیں وہ باتیں فرائض میں شامل ہیں، اس کے علاوہ باقی سب سنت اور مستحبات میں شمار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، پھر جب ہم آگے جائیں گے تو وہ ہمیں وضو کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ وضو کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، یعنی اس میں سنت چیزیں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ یہاں نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 کے ذریعے آپ کو وضو کا طریقہ جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا۔ پھر آگے دیکھیں وہ غسل کی طرف جاتے ہیں کہ اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کر لینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر دیکھیں اس کے نیچے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ وضو کن کن حالتوں میں، کن کن مواقعوں پر وضو کرنا جو ہے وہ مسنون ہے، یعنی اسے سنت قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کے دن، عیدین کے دن، حج و عمرہ کے احرام باندھنے سے پہلے، ان تمام صورتوں میں جو وضو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کو وضو جو ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، پھر آگے دیکھیں وہ غسل کرنے کا آپ کو پورا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے، حاجت ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، غسل کس طریقے سے کامل ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا نجاست والا حصہ ہے اس کو آپ نے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے کلی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد پورے جسم پر دائیں سے بائیں آپ نے پانی بہانا ہے۔ تو یہ 3 فرائض غسل میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہم غسل میں کرتے ہیں وہ ساری کیا ہیں، وہ مستحبات میں شامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا،
اس کے بعد یہ دیکھیں آپ آگے، یہ آپ کی مشقی سوالات آپ کو دیے گئے ہیں. یہ مشقی سوالات انشاءاللہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی آپ کے سلوشن کے حصے سے. آپ ان کو وہاں سے دیکھ کے یاد بھی کرتے جاؤ گے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر اس کو جو سوال میں آپ کو بتاؤں گی جو تحریری طور پر آپ نے رکھنا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے لکھتے بھی جاؤ گے. ٹھیک ہے بیٹا. یہ دیکھیں یہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. طہارت اور پاکیزگی سبق کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، اور ان کے نشان جو ہیں وہ یہاں لگے ہوئے ہیں. یہ پورے سوالات جو ہیں وہ حل ہوئے ہوئے ہیں. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور یاد کر لینا. ٹھیک ہے بیٹا. اب جو چیز آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تحریری کام کرو گے، وہ تحریری کام میں جو چیز آپ نے لکھنی ہے، جو سوال آپ نے لکھنے ہیں، وہ سوال نمبر 1 ہے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے. اور سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 ہے، یعنی سوال نمبر 4 ہے طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کیجئے، اور نمبر 5 ہے کہ طہارت کے کیا فوائد ہیں. یہ کام آپ نے، یہ 3 سوال آپ نے لکھنے بھی ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. اس سبق کو ہم 2 دن میں ختم کریں گے، مطلب پڑھ کر اس کے ویڈیو کال کے ذریعے ہم اس کو 2 دن میں آپ کو اس سبق کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی اور پڑھا دوں گی. یہ آپ کے 1 ہفتے کا کام ہوگا. ان سارے سوالات کے جوابات کو آپ نے یاد بھی کرنا ہوگا، اور آپ نے اس کو جو سوال میں نے آپ کو تحریری طور پر بتائے ہیں وہ آپ نے لکھنے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اب جب نیکسٹ ہم اس کا آپ کا لیکچر میں آپ کو اس کو پڑھاؤں گی تو وہاں پر میں آپ کو اس کے مختصر سوالات، اور مختصر سوالات کے بعد میں آپ کو اس کے MCQs یعنی درست سوال پر نشان لگائیں وہ والے سوال آپ کو کرواؤں گی. تو جو سوال آپ کو یاد کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، جو لکھنے کے لیے بتائے گئے ہیں، آپ نے اس کام کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا ہے اور لکھ بھی لینا. ٹھیک ہے بیٹا. تھینک یو.